اگرچہ روس پر عائد پابندیاں اس کی بیشتر معیشت کو متاثر کر رہی ہیں، تاہم ماسکو کے توانائی کے مالدار شعبے کے ذریعے سرمایہ کی آمد بدستور جاری ہے، اور اس کی وجہ روس کی تیل کی برآمدات میں جس کمی کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو، جن میں توانائی کے بین الاقوامی ادارے اور بہت سے کنسلٹنٹ شامل تھے، توقع نہیں تھی کہ پہلی ماہ تبدیلی کی پیداوار میں روزانہ 10 سے 30 لاکھ بیرلز کی کمی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ کمی غالباً یومیہ 10 لاکھ بیرل سے کم تھی۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں یورپی یونین کے عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا، ہم روس پر اقتصادی دباؤ کس طرح بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اب تک جو کچھ کیا وہ کارگر ثابت نہیں ہوا۔ مغربی پابندیوں کے نتیجے میں ماسکو نے جو انتقامی کارروائیاں کی ہیں، ان سے یورپ میں توانائی کے متبادل ذرائع کے مطالبوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ فرانس میں کاشتکار فصلوں اور زرعی کچرے کو ملا کر بائیو فیول تیار کر رہے ہیں تاکہ ممکنہ طور پر ہزاروں گھروں کو بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ پرتگال میں معدنی ایندھن کا استعمال ترک کرنے کی تازہ ترین کوشش فٹ بال کے 4 میدانوں کے سائز کے رقبے پر 12,000 سولر پینلز کی تنصیب ہے۔ جرمنی کے وائس چانسلر نے حال ہی میں روس پر معدنی ایندھن کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم تیل فروخت کر کے بھی روس اپنے ملک میں زیادہ رقم لا رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا متضاد معاملہ ہے، یعنی یہ کہ آپ ان کے تیل کی برآمدات کو جتنا کم کرنے کی کوشش کریں گے، روسی تیل درآمد کرنے والے ملکوں میں اس کی قیمتوں پر اتنا ہی زیادہ اثر پڑے گا، اور یہ وہ اقتصادی تکلیف ہے جو کہ ممکن ہے کہ یورپی یونین کے پالیسی ساز برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ دنیا میں تیل اور اس کی مصنوعات سب سے زیادہ برآمد کرنے والے ملک کو معاشی اثرات کے بغیر مارکیٹ سے نکالنے کی کوشش نہیں کر سکتے، اور یہ اثر دنیا بھر کے لیے ہے۔ مزید یہ کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی سطح پر سپلائی چین اور ان ٹرکوں پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے جو صارفین کے استعمال کی تقریباً تمام اشیاء کی ترسیل کرتے ہیں۔ تاہم بین کیہل کا کہنا ہے کہ پابندیوں سے متعلق یورپی یونین کے مجوزہ منصوبے کے ایک حصے سے روس کو حقیقتاً نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ شپنگ کی انشورنس روک دیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ روس سے سامان کی ترسیل کرنے والے کوئی آئل ٹینکر کمپنی انشورنس حاصل نہیں کر سکتی، اور یہ ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ یعنی اگر وہ آئل ٹینکر ڈوب جائے یا اگر خشکی پر آ جائے یا کوئی اور ماحولیاتی حادثہ پیش آ جائے اور ان کے پاس کوئی انشورنس ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ایسے وقت میں جبکہ یورپ توانائی کے بحران میں اپنے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ روس بھارت اور چین کو تیل فروخت کرتا آ رہا ہے، لیکن اکثر و بیشتر انتہائی رعایتی نرخ پر، یعنی مارکیٹ سے لگ بھگ $30 فی بیرل کم قیمت پر۔ ارش عرب اسادی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔